بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جی ہاں عزیزو، خداوند عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں شبائے قدر میں شامل و شریک ہونے کا موقع عطا کیا کہ ہم ان شبوں میں اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ یقیناً شب قدر تجلی الہی کی شب، بخشش و مغفرت اور دعاؤں کی استجابت و قبولیت کی شب ہے۔ ہمیں ان شبوں کی قدر کرنی چاہیے۔ 19ویں، 21ویں اور 23ویں کی شب ہی میں ایک ایسی شب ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر اس رات کو کہتے ہیں جو پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل ہوتی ہے، اور اس رات میں بندوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ بابرکت شب ہے جب انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور خودی سے اوپر اٹھ کر اس کی رحمت و محبت اور کرم کے بےکراں سمندر میں کھو جاتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، شب قدر کی قدر کیجیے۔ یہ شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس شب میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور جو انسان اس سے باخبر ہو وہ زیادہ ہوشیاری سے اس قیمتی وقت سے استفادہ کرتا ہے۔ لہٰذا شبائے قدر کی قدر کی جائے، اور شب قدر میں بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہی ہے کہ انسان اس فرصت کو غنیمت سمجھے کہ یہ فرصت انسان کو ہر بار نہیں ملتی۔ خود کو رضا الہی کی خاطر موبائل اور دیگر وقت ضائع کرنے والی چیزوں سے خود کو دور رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اطاعت و عبادت و تلاوت و دعا و اذکار اور تسبیح و تحلیل خود کو مشغول رکھیں۔ میرے عزیزوں، اس شب کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل توبہ ہے جس سے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے جوانوں، میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ اس عظیم و بابرکت شب کے فیض سے محروم نہ رہا جائے۔ وائے ہو اس شخص پر جو اس رات میں بھی مغفرت و رحمت الہی سے محروم رہ جائے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص شب قدر کو درک کرے اور اس کے توبہ و گناہ بخشے نہ جائیں، اسے خداوند عالم اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں اسی طرح واضح ہوا ہے کہ جو بھی شب قدر کے فیض سے محروم رہ جائے وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے، اور اس شب کے فیض سے وہی محروم ہوتا ہے جو خود کو رحمت خدا سے محروم کر لے۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ خداوندی میں اپنے لیے اور اپنے تمام عزیز و اقربا، مرحومین اور جملہ مسلمین کی بخشش و مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے ولی نعمت منجی عالم بشریت حضرت امام یاسر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور قبول کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار امسال کی عیدی ہمارے ولی نعمت کے ظہور کو قرار دیں، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما، اور ہمارے اور جملہ عالم اسلام کی تمام مسائل و مشکلات کو اور پریشانی کو آسان فرما۔ بحق محمد وعلی آلہ الطاہرین اپنی دعا میں ہمیں خاص یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔